السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، کل چونکہ آپ کو معلوم ہے بڑا لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، یعنی محدود وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ کالرز رہ جاتے ہیں، اس لیے بات نہیں کر پایا۔ میں نے چلتے چلتے برسر تذکرہ کہا تھا کہ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ سب سے زیادہ خوشی تو مجھے اس بات کی ہوئی کہ میرے اللہ کے کرم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے پاکستان آرمی ٹاپ 10 آرمی میں آ گئی دنیا کی۔ اور اس میں صرف آرمی کے جو یہ دیکھے جاتے ہیں، اس کے اندر صرف فائر پاور نہیں دیکھا جاتا، اور بھی بہت سارے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سروے ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں ہمارے ساتھ ماضی میں بڑی انہوں نے حق تلفی بھی کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ ایک تو یہ خوشی ہوئی مجھے، دوسری خوشی یہ ہوئی کہ پاکستان نے شاہین 3 کا ماشاءاللہ سے کامیاب میزائل ٹیسٹ کیا، وہ بہت خوشی ہوئی کہ اب ہماری رینج جہاں تک میسج جانا تھا وہاں تک چلا گیا، ہمارے مشرقی سرحد پہ بھی اور دوسری طرف بھی، میں نام نہیں لینا چاہ رہا۔ تیسری چیز جو میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ دیکھیں، ایک چیز دیکھیں، یہاں پہ کچھ لوگوں نے فوج یہ، اور میں ہمیشہ اس بات کی مخالفت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آپ نے سنا بائیڈن کے منہ سے کیا کہا اس نے؟ کہ ہمارے لیے پاکستان is a very essential partner، ہمارا لازمی پارٹنر ہے، اور پاکستان کی آرمی سے ہم ڈائریکٹ اپروچ کریں گے۔ ایک طرح کی میسیجنگ تھی۔ دیکھیں، بات میں آج آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا۔ اب ہمیں اپنی ایک تو مجھے بڑی شکایت ہے، ہمارے یہ جو ہزاروں ڈالر کے خرچے ہوتے ہیں ہمارے سفارت خانوں میں، یہ تھوڑا سا اپنی روزیوں کو حق حلال بھی کر لیں۔ اور ایک میں ایڈوائز یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے اقوام متحدہ میں ہمارے نمائندے منیر اکرم صاحب ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، جس طریقے سے وہ بھارت کو بے نقاب کرتے ہیں، ایسا کوئی اچھا سا ایمبیسڈر ہمارا وہاں پہ اپوائنٹ ہونا چاہیے امریکہ، کیونکہ یہ ریلیشن بڑے میٹر کریں گے آنے والے عرصے کے اندر۔ اور ہم کو جو ہے، ہمارے لیے چائنا ہمارا برے وقت کا، ہر اچھے برے وقت کا ساتھی ہے۔ امریکہ ایک دنیاوی لحاظ سے ضرورت ہے، وہ سب کی ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مگر اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کہ خواب خرگوش میں نہیں سونا، یہ میں حکومت سے کہہ رہا ہوں۔ اپنے ایمبیسڈروں کو کہیں کہ یہ سفیر جو اتنے ہزاروں ڈالر ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، فارن افیئر جو ہماری منسٹری ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اچھے آدمی ہیں، لیکن میں سفیروں کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی چیز ہو تو اس کو پوری طریقے سے بھرپور انداز میں دنیا کے سامنے لانا چاہیے۔ اچھا کام کیا، ڈوزیئر بنایا۔ اور ایک چیز جو یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے کہتا بھی آ رہا ہوں، میں نے ابھی نئے سال کے آغاز پہ اور اختتام پہ یہ کہی تھی، جو میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، کہ جب یہ کام ہوتا ہے تو میرے اندر، میں نے کہا تھا، ٹونک کا انجیکشن لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا مودی کو انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی اس کی ریپوٹیشن، اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کس طرح اللہ تعالیٰ کالک پتوائے گا۔ کرونیکل ہوا، اس کے بعد ارناب گوسوامی کی چیٹ لیک ہوئی، یہ پریڈکشن تھی میری کہ یہ سال بھی آپ دیکھیے گا۔ اور ان کی اکانومی بہت زیادہ، ان کو فخر تھا، پچھلے سال بھی اکانومی ہماری جی ڈی پی ایسا ڈینٹ مارا اللہ نے۔ اب پھر دیکھیے گا اس سال کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ چوتھی چیز، یہ جو ہمارے اپنا جو بھی، ظاہر ہے میں تو ایک چھوٹا سا آدمی، میری کیا اوقات، لیکن جو بھی اسٹریٹجی پلان کرتے ہیں اس وقت پوری دنیا، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں صرف ایک ہی مرکز نگاہ ہے، وہ ہے سی پیک۔ نہ یہ سی پیک تو انشاءاللہ بننا ہے، اور اللہ کے حکم سے پنجتن پاک کے صدقے بنے گا، چاہے کوئی بھی اس کو رکوانے کی، رول بیک کرنے کی کوشش کرے گا، کامیاب انشاءاللہ ہو نہیں پائے گا۔ اور دوسرا، وہ لوگ
वो कहते हैं ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जिन लोगों की तवक्कुआत बंधी हुई थी उनको पता चल जाएगा। मैं अमेरिका के हवाले से बात कर रहा हूँ, फिर अपने मुल्क की सियासत के हवाले से बात कर रहा हूँ, बड़े डिसेंट और नस्तालिक अंदाज में कह रहा हूँ। और कुछ और भी बात कही थी मैंने इमरान खान साहब के लिए, वो भी जहन में रखिएगा। मैं इस बार बार रिमाइंड इसलिए कराता हूँ ताकि आपके जहन में, जैसे मैं हर साल करता हूँ, कि ये याद रखिएगा। फिर आप, मैं उस दिन कल परसों सुन रहा था, एक जो वो बकवास करता है उनका प्रोपेगेंडा, उनका रिटायर्ड मेजर, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं क्यों नाम लूँ, बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा मुदब्बिर और उर्दू दान समझता है वो। और पाकिस्तान, यानी वो मगरमच्छ के आंसू नहीं होते, पाकिस्तान आर्मी की बुराई, पाकिस्तान के अवाम को वो भिगो भिगो के मानना पाकिस्तानी। इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने सुना उसने सियासतदानों को बुरा कहा, सबके नाम लिए, वो मैं नाम लेने नहीं चाहता। भाई बात ये, हम कह सकते हैं हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारा वतन है, तुम लोग कौन होते हो किसी को, चाहे वो यहाँ का कोई भी बुरा आदमी हो, उसको तुम्हारा कहने का क्या हक है, हमारा मुल्क है, हम जाने। और उसने एक बात कही, मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसी आदमी ने अपनी जीडीपी के हवाले से बड़ा मुतकब्बिराना अंदाज में कहा था 2019 या 20 में। कल उसके मुंह से निकला, तुम लोगों के पास वैक्सीन भी मैसर नहीं है। तो मैं एक बात ये बोलना देखें ज़रूरी होता है, किसी को तो वो कहते हैं ना, सरेआम जो बोलूं तो ज़माने को खटकता हूँ, जो चुप रहूं तो अंदर की बगावत मार देती है। तो मैं इसलिए उसका इजहार करता हूँ। वैक्सीन के हवाले से कह रहा था, तुम अपना फिगर देख लो कितनी मौतें हुई हैं, तुम्हारी वैक्सीन भी आ गई ना, उसके बाद वो नंबर मिला लो अपनी कैजुअल्टीज़ का। और पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का करम था, करम है, और इंशाल्लाह ता क़यामत करम रहेगा। हमारा हार्डली 10,000 के करीब होगा कैजुअल्टी रेट, उसमें और भी चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन ड्यूरिंग करोना, और मैं करोना के हवाले से कह रहा हूँ, एक वो नहीं होता तंज, उसके जुमला मैंने एक सुना, तुम इन लोगों को गोश्त खाने का बहुत शौक है, तुम लोगों को मरने का बहुत शौक है। और वो एक ख़ास रॉ का प्रोपेगेंडा और उनका नैरेटिव कैरी करता है वो। तो तू आंखें खोल के देख लियो, और मैं उससे मुखातिब हूँ, वो एक्स रिटायर्ड मेजर से। माजी भी देखा, करोना का पीक भी देखा, उसमें भी अल्लाह ने मेरे पंजतन पाक के सदक़े हम पे करम किया। और उसमें मैं एक क्रेडिट ज़रूर दूंगा इमरान खान साहब की नीयत को, और हुक्मरानों से बहुत सी चीज़ें मुल्क की रिलेट करती हैं। दूसरा कि उस बंदे ने, वो चाहे स्मार्ट लॉकडाउन कह लें या माइक्रो लॉकडाउन कह लें, कि मईशत को बंद नहीं होने दिया, और हमारा फोकस मईशत पे होना चाहिए। इंशाल्लाह हमारा रब, हमारा अल्लाह करम करेगा। हर कौम पे बुरा अच्छा वक्त आता है, तो ये हमारा एक टेस्टिंग टाइम चल रहा है। तुम लोग ये मत भूलो, 90s का एक दौर था जब तुम्हारा टोटल रिजर्व $1 बिलियन के करीब था, अल्लाह ने दे दिया, कोई बात नहीं, खुशी है। वहाँ के अवाम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के लोगों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। और फिर वहाँ मेरे इंडियन मुस्लिम बहन भाई भी हैं, अल्लाह ताला उन पे भी करम करे। बहुत सारे हिंदू हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह उनके साथ भी अच्छा करे। मगर ये जो फाशिस्ट नज़रिया और ये फस्तायत वाली सोच, एक मखसूस पार्टी जिसका नाम है बीजेपी, मैं इनके हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, और उनके सरबराह के हवाले से, कि अल्लाह ताला की यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जब आप पड़ोस में अपने पड़ोसी के घर में आग लगाएंगे तो धुआं फिर आपके घर भी आता है, और वो धुआं बहुत जल्द आपको अपने घर में नज़र आएगा। तो अपना ख्याल करो, अपनी देखभाल करो, अपने लोगों का सोचो, हमारे लिए मत सोचो पाकिस्तान के लिए। हम अपने अल्लाह पे भरोसा करते हैं, और इंशाल्लाह हमारा हर बंद जो पाकिस्तानी शहरी है टॉप टू बॉटम, वो चलता ही तवक्कल तो अल्लाह है। तो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए आपको मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं। वैक्सीन हमें मिले ना मिले, हमारे रब का इख्तियार है, वो चाहेगा तो हम बीमार हो जाएंगे, वो चाहेगा तो हमें शिफा दे देगा, वो चाहेगा तो हमें कुछ नहीं होगा। ये हमारे ईमान का मुसल्लिम उसूल है। मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता
جب تک کہ وہ اپنے رب کے اوپر بھرپور بھروسہ نہ کر لے، کامل بھروسہ۔ حضرت بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر غیر اللہ سے ایک سوئی بھی مانگنی پڑے تو میں اس غیرت میں مجھے موت ہو جائے گی، یہ توکل کا معیار تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اس ملک کو آگے لے کے جائے گا اور یہ ضرور رول کرے گا۔ اور بہت 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 آج کل جو ایک یہ لوگ آپ دیکھیں، اندر کا خوف دیکھیں غزوہ ہند کا، ان کے پروگراموں میں غور کریں، ان کے پروگراموں میں سنیں، لیکن جو تقدیر ازل میں لکھ دیا گیا ہے، جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اور ہمارے اکابرین، آپ نے فرما دیا اللہ کے بعد، تو ہمارے لیے دیٹس اے فائنل اینڈ الٹیمیٹ ہونا ہے۔ جو تدابیر کرنی ہے کر لو۔ بہت ساری لاجک لاتے ہیں کہ یہ تو ہو چکا محمد بن قاسم کے دور میں، غلط۔ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہاں سے نمٹ کے وہ فوج سیدنا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوائن کریں گی، تو وہ تو نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب غزوہ ہند مستقبل قریب میں بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا، اور میں یہ پڑوس سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، اس بریک کے بعد آپ کو کچھ ہمایوں محبوب آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے، اور ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں، فیس بک میرے نام سے جو بنی ہوئی ہے جعلی ہے، انسٹاگرام جعلی ہے، یوٹیوب چینل جو بنایا ہوا ہے وہ سب فیک جعلی فراڈ ہے۔ کسی سوشل میڈیا کی کنیکٹیوٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں، اور غلطی سے بھی اسے سبسکرائب نہ کریں۔ جب بھی بناؤں گا یہاں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو۔ اور دوسرا، ہر پروگرام کے آخر میں کہاں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں اپنے آفس کا نمبر بتاتا ہوں، تو اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا۔ تو خیر، یہ کچھ ضروری گفتگو تھی، اور یہ ضروری تھی بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان کے، کہ میرے لیے میں اس پہ کچھ گفتگو کروں۔ خواتین و حضرات، بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، جب وہ نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یا وہ پرانے گھر کو میں رہ رہے ہوں، آلریڈی ان کی رہائش ہو، تو وہ کہتے ہیں ایک رونق نہیں ہے، نحوست آ جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا اللہ بھلا کرے آپ کا، کہ برکت نہیں ہے۔ یہ عموماً آپ نے کمپلین سنی ہوں گی۔ دیکھیں، ایک چیز میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی تھی کہ گھر میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، میں اس کو وہ چیزیں بھی دہراتا ہوں، اور ایک خاص بات جو بولنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں گھر میں کوشش کیجئے پرانی ردی، پرانی کپڑے یہ نہ ہو، پرانا لوہے کی یا میٹل کی چیزیں جو ہیں یہ نہ ہونی چاہیے، اور خاص طور پر چپلیں تو اتنی بڑی پرانی چپلیں یا ٹوٹی ہوئی چپلیں اتنی بڑی نحوست ہوتی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، ان کو گھر سے نکالیے۔ دوسرا، جو کھوٹی چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں، زنگ آلود، ان کو بھی گھر سے نکالیں۔ ایک اور چیز میں جو آپ سے اللہ آپ کا بھلا کرے عرض کرتا تھا، ہاں، پانی میں بھیگی ہوئی لکڑی یہ کبھی گھر پہ چھت پہ نہ رکھیے گا، اس کے بڑے عجیب سے اثرات ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز بفرمان آقا سیدنا مولا علی، آپ فرماتے ہیں مکڑی کے جالوں کو گھروں میں نہ رہنے دو، کیونکہ مکڑی کے جالے جب لگ جاتے ہیں کہیں پہ بہت زیادہ، تو وہاں پہ افلاس اور غربت آنے لگتی ہے، مکڑی کے جالے۔ اچھا، اب ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں، ظاہر ہے وہ سورہ عنکبوت ہے، مکڑی کے حوالے سے وہ ایک واقعے کا تذکرہ ہے، تو مکڑی کو کوئی مقدس مت سمجھیے، مکڑی ایک موذی جانور ہے، حشرات الارض میں موذی ہے یہ۔ جس چیز سے انسان کو نقصان پہنچے اس چیز کا مارنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور مکڑی، آپ کو میں آج بتا رہا ہوں، یہ جادوگروں کے لیے جو ہوتے ہیں نا ٹاپ کے میجیشن، ان کی علامتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے اس سے تعلق ہوتے ہیں۔ یہ جیسے چھپکلیاں، مکڑیاں، یہ چیزیں ان کو گھروں میں نہ رہنے دیں، ان کو نکالیں گھر سے، چاہے آپ اسپرے کر کے یا مار کے۔ اور اس کا جہاں جالا لگتا ہے نا، یہ میرا اپنا آبزرویشن ہے کہ وہاں پہ ایک عجیب سی نحوست آنے لگتی ہے، تو اس کو صاف کیا کریں۔ اور پھر میں نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آقا سیدنا مولا علی کے
علم میں تو کوئی شک نہیں ہے، جب آپ فرما رہے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اب کیا مسلمان کے لیے میں بتا رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے گھر میں اگر آپ کو اللہ نہ کرے ایک بے رونقی یا بے برکتی محسوس ہوتی ہے، یا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے اندر وہ ایک چارم اٹریکشن نظر نہیں آ رہا، تو اب کوئی بھی فلیٹ ہو، کوئی بھی دنیا میں گھر ہو، یا کوئی بھی رہائش کی جگہ ہو، اس کے چار کونے تو ہوں گے نا، یا یوں ہوگا، اگر وہ مستطیل بھی بن جائے گا تو پھر بھی اس کے کونے تو 3 ہوں گے، لیکن اس کے ایک وال تو ہوگی نا۔ عموماً اول تو ہوتا نہیں، اسکوائر شیپ میں ہوتا ہے جو بھی گھر ہوتا ہے یا فلیٹ ہوتا ہے۔ گھر کے جو 4 کارنرز اور کونے ہوتے ہیں، ہر کونے کے اوپر اول و آخر درود کے بعد ایک مرتبہ سورہ مزمل، غور سے سنیے گا، سورہ مزمل اور سورہ رحمان، یہ ملا کر ہر کونے پہ ایک کونا، دوسرا کونا، تیسرا کونا، چوتھا کونا، یہاں پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیجئے۔ اور میں زیادہ عرصے کی بات نہیں کہہ رہا، مجھے تو اللہ پہ یقین ہے کہ پہلے دن سے ہی اللہ کرم کر دے گا انشاءاللہ، مگر 40 ڈیز کا یہ ہوتا ہے، یہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اور یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کے اندر سے جو بھی غلط یا نحوست یا کوئی بھی چیز ایسی ہو تو اس کا وہ چیز یہاں سے رفع دفع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تیری رحمتیں اور تیری برکتوں کا نزول یہاں پہ ہونے لگے۔ یہ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تو یقیناً آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمایوں بھائی کیا جانور پالیں اگر ایک گڈ لک کے لیے؟ دیکھیں، گڈ لک یا بیڈ لک وہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے اور جو میری اس پہ ریسرچ ہے، گھر میں اب دیکھیں فلیٹ میں پاسبل ہے یا نہیں، بڑے میں اگر ہوتا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کا گھر ہے تو ایک بکری میں کہہ رہا ہوں، گوٹ ضرور رکھیں۔ پوچھیں کیوں؟ یہ بکریاں چرانا اور بکریوں کا پالنا سنت انبیاء کرام ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی چلائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ بکریاں چرائیں، مگر نبی میرے لیے جو سب سے زیادہ اور ہر مسلمان کے لیے سب سے زیادہ مقدس اور محترم یہ کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کو پسند بھی فرمایا، اور آپ یہ ریوڑ جو ہے ان کو چراتے بھی تھے۔ تو بکری کا ایک تو سنت انبیاء ہے، اور سب سے بڑھ کر سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی برکات بہت ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے، آپ ریسرچ کر لیجئے گا، جہاں پہ بکری ہوتی ہے یا بکری ظاہر ہے بکری کا پیشاب یا بکری کی غلاظت جو بھی ہوتی ہے، اس جگہ پہ ٹیوبرکلوسس کے جرمز نہیں ہوتے، ٹی بی کے جراثیم پیدا نہیں ہوتے۔ اور بکری کے دودھ میں تو آپ کو معلوم ہے یہ بیماروں کے لیے اللہ نے ایک خاص شفا رکھی ہے۔ تو بکری پالنے کا اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ رکھ لیجئے۔ پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے، اور میں پھر ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ ٹائم کم ہے۔ میری فیس بک، انسٹاگرام اور کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، نہ میرا کوئی یوٹیوب چینل ہے، تو وہ سب فراڈ اور جھوٹ ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بکری رکھنے کا بتا رہا تھا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے گھر پہ کوئی جادو ہو رہا ہے یا ہمارے گھر پہ یہ چیز ہو رہی ہے، تو ایک اس کا توڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کوشش کیجئے گا، چکور ایک پرندہ ہوتا ہے، آقا سیدنا مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ اپنی زبان میں یہ کیا کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا، کہتا ہے رحمان للعرش الاستوی، میرے رحمان کا عرش سب سے بلند ہے۔ اور چکور جہاں ہوتا ہے نا، وہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو آزمائی بھی بات بتا رہا ہوں، جو بھی نحس اثرات ہوتے ہیں، جو چیز بھی ہوتی ہے، اس بیچارے کے اوپر شفٹ ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے گا، جس گھر کے اندر یہ ہو، کر کے دیکھیے گا، میری بات کو آزما کے دیکھیے گا کہ مر جائے گا۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، میں پھر ایڈوائز کرتا ہوں، دوبارہ رکھ لیں، جب تک آپ اپنا رکھتے رہیں۔ چکور کا رکھنا بھی گھر میں بڑا جو ہے اچھا شگن ہوتا ہے۔ اور
اگر آپ کا گھر اجازت دے، کیونکہ مجھ سے لوگوں نے بہت پوچھا تھا کہ بتائیں، یہ ہم اس پوائنٹ آف ویو سے، یہ میں اسلامک بھی اور ایسٹرولوجیکل دونوں پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا، کون سا جانور پالیں؟ ایک چیز مرغیاں، اور مرغیاں پالیں مگر مرغہ ضرور رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب العزت نے، آپ نے کسی جانور کے متعلق سنا کہ وہ اذان دیتا ہے، بانگ دیتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں مرغے نے اذان دے دی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے مرغے کے اندر، ابھی اس کے پیچھے میں نہیں جا رہا، علامہ شیخ الاکبر سیدنا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی ڈیفائن کیا ہے، یہ مرغ کا رکھنا بڑا باعث برکت ہوتا ہے، مگر اگر آپ کے پاس جگہ اویلیبل ہے۔ اب یہ نہیں کہ ان بیچاروں کو قید کر کے چھوٹے سے پنجرے میں رکھ دیں، وہ نہ کیجیے گا۔ اور اس سے گھر کے اندر ایک، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک اچھائی اور برکت کا حصول رہتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، میں خود پھنسا ہوا تھا اس معاملے میں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، گھر میں دیکھ لیجیے گا جو پالتے ہیں کتے، جب بھی اذان ہوتی ہے تو کتا بھونکنے لگتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار اس کتے کو لوگ برا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ عین اس وقت بھونک رہا ہے۔ یہ آقا سیدنا مولا علی سے یہ سوال کیا گیا کہ کتے اذان کے وقت کیوں بھونکنا شروع کر دیتے؟ کیا خوبصورت، میں قربان جاؤں آپ پہ، کیا جواب دیا آپ نے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم اور فقہ کے لیے میرے بعد جب بھی اپرو ضرورت ہو علی ابن ابی طالب کو رجوع کرنا۔ آپ نے فرمایا، یہ آپ کی نالج کے لیے بتا رہا ہوں، اس سے آپ لوگوں کو نالج ملے۔ آپ سے پوچھا گیا کتا اذان کے وقت عین کیوں چلانے لگتا، بھونکنا کیوں شروع ہو جاتا؟ آپ نے فرمایا رب العزت نے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو تم نہیں دیکھتے، اس کو شیاطین جن نظر آتے ہیں، اور جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ اکبر کی تو شیاطین جن بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے وہ بھونک رہا ہوتا ہے، تو اس میں تو بیچارے کا قصور نہیں ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ گتھی کیسے سلجھوں، تو مجھے خیر اللہ تعالیٰ ظاہر کروا دیتا ہے۔ تو وہ جو اس وقت بھونکتا ہے، اور آپ دیکھیے گا اگر گھر میں کتا ہو آپ کو ایسا نظر آئے گا، رات میں سامنے کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ ایک مخصوص جگہ کی طرف دیکھ کے بھونک رہا ہوگا، تو اللہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کتے اور گدھے کو سب سے پہلے ابلیس اور شیاطین جن نظر آتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کی نالج کے لیے، آج میں نے سوچا تھا کہ پروگرام کو اس طرح کا بناؤں کہ آپ کو نالج بھی ملے، انفارمیشن بھی ملے، وقت ملے گا تو آگے بھی اس طرح کے پروگرام کروں گا۔ تو خواتین و حضرات، ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، کوئی سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ میری کنیکٹیوٹی نہیں، نہ ہی میرے نام سے جو بھی یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے سب فیک اور جعلی فراڈ ہے، اس پہ نہ اپروچ کیجئے۔ صرف جو ARY کی ویب سائٹ ہوتی ہے جو اپلوڈ کر دے گی پروگرام ابھی تھوڑی دیر میں میرا، اس پہ اپروچ کیجئے اور اسی پہ دیکھیے، کیونکہ وہی جینوئن ہے۔ دوسری چیز، آج سنڈے کا دن ہے تو آج میرا آفس بند ہوتا ہے۔ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میرا آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اور وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر ہے میرا، میں کراچی کے کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021-3568-5501۔ دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ دوپہر کے 3 بجے سے رات کے 7:30 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور جو بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی یا جو بھی ہیں، وہ مجھے تو سبھی کرتے ہیں، ان لوگوں کو میں کہوں گا کہ اگر آپ کال کریں تو ان 2 نمبروں پہ پاکستانی ٹائم میں نے بتا دیا، آفس کے نمبر بھی بتا دیے، اس کے علاوہ کسی نمبر پہ کال نہ کیجیے، سب فیک ہے۔ تو آپ فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پاکستانی فوج پر، پاکستانی ایجنسیوں پر، پاکستانی عدلیہ پر، ہر وہ شخص جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور دل سے محب وطن ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بعد، سب سے آخر میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت اور کرم کا نزول کر، اور پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھ جو اپنی خفیہ پلاننگ اور سازشیں کر رہے ہیں۔
اور انشاءاللہ میرے رب مجھے یقین ہے اور تجھ پہ پورا بھروسہ ہے کہ تو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا میرے ملک کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو ترقی کی سدرۃ المنتہا پہ لے کے جائے۔ باقی جہاں جہاں مسلمان ہیں، کل امت مسلمہ پہ اللہ اپنا رحم کرے، کل عالم پہ اپنا رحم کرے۔ اسی دعا کے ساتھ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ بس 10 فروری سے پہلے اپنے ARY لگونا فارم ویریفائی کرواؤ اور ہر فارم پہ 1 لاکھ ڈسکاؤنٹ کماؤ۔ اب ملیں گے ARY لگونا کے ہر ویریفائڈ فارم پہ 1 لاکھ روپے اور پاکستان میں پہلی بار 1% پر منتھ پیمنٹ پلان۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں www.arylaguna.com۔ ARY لگونا، یہ ہے کراچی۔